اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہے میری پیاری بہنوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے نصیب فرمائے اور ہمیں نیکیوں کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بھی کریں کہ ان نیکیوں کو قبول کر لیں اور ان کا اجر محفوظ رکھیں، دنیا میں بھی ان کی خیر ہم کو پہنچائیں اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ دے۔ یہ جو موت کا مرحلہ ہے نا میری پیاری بہنوں، کبھی بیٹھ کے ایک گھڑی سوچا کریں، یہ آ کر ہی رہنا ہے، آ کر ہی رہنا ہے، اور یہ کہ نہیں پتا کہ ابھی اسی وقت جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرا اگلا سانس میرے لیے لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا۔ یہ بھی حق بات ہے۔ ہم اپنے دل کو کہتے رہتے ہیں، ہم پلان بناتے رہتے ہیں کہ میں اب یہ کروں گی وہ کروں گی، بٹ حقیقت کیا ہے کہ مجھے اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا، اور یہ بات سچی ہے۔ اس لیے جتنا بھی موقع ملے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت اس کے سر پر آ گئی، یعنی چھوٹی قیامت تو وہی ہوتی ہے نا جس میں فرشتے کس جگہ سے آتے ہیں، جنت سے آتے ہیں کسی اور جگہ سے آتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نا، وہ آ کے خوشخبری دیں گے، یا تو النفس المطمئنہ کہیں گے، یا کچھ اور خدا نخواستہ کہیں گے کسی کو، تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس قیامت کے آنے سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل رہی ہو نا کہ قیامت آنے لگی اور تمہارے ہاتھ میں کوئی بیج ہے تو اس کو زمین میں بو دو، تاکہ تمہیں وہ اجر اور ثواب مل جائے بونے کا، کہ نیت یہ ہو کہ یہ اگ جائے گا اور اس کے ساتھ کسی کو خیر پہنچے گی، کچھ بھی ہو، بس نیکی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایج پہ بھی پہنچ گیا نا تو نیکی کرنی ہے، وہ کر جائیں۔ اب یہ نیکی کون کر سکیں گے میری پیاری بہنوں؟ کون کر سکیں گے اس طرح کی نیکی کہ آخر وقت تک نیکی کر، جن کو نیکیوں کی عادت ہوگی؟ اور یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کو علم ہوگا وہی اس چیز کی قدر کرے گا یا اپنے دماغ کو استعمال کرے گا۔ جو لوگ روٹین لائف میں آ جاتے ہیں اور بس وہ اسی کولو کے بیل کی طرح آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور صبح اٹھنا جاگنا سونا، اٹھنا کھانا جانا جاگنا سونا، یہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ ہم کسی جانور کی جیسی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، نیکیوں کی، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر نیکیوں کی طلب اور نیکیوں کی چاہت اور نیکیوں کی سمجھ دے دی ہے، علم کی تڑپ دے دی ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو سلا دیا، اس کو مار دیا، وقد خواب من دساہا، جو ضمیر کی آواز کو، اندر کی آواز کو، فطرت کی آواز کو دبا دیتا ہے، وہ تو مارا جاتا ہے۔ تو علم سے کبھی بھی دور نہ رہیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو ٹائم تو کبھی بھی نہیں ملے گا میری پیاری شہزادیوں، کبھی بھی ٹائم نہیں ملے گا جب تک آپ ٹائم کو استعمال کرنا نہیں سیکھیں گی۔ تو ٹائم آپ کو استعمال کر رہا ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے چیز یا اس کو ہمارے لیے بنائے۔ وہ ہمارے اوپر قابض ہے کہ ہم اس کے اوپر قابض ہیں، ہم کر سکتے ہیں اس سے کام، ہم اس کو یوزفل بنا سکتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ اب اپنا سبق سیکھتے ہیں۔ علم کے بیچ میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ باذن اللہ بہتری تو آئے گی ہی آئے گی انشاءاللہ۔ اتباع سنہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور ہم اس کی دیکھ رہے ہیں کہ اہمیت کیا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہیں جو کسی بھی انسان کو سیدھے راستے پر لگا سکتی ہیں۔ بڑی عام فہم سی باتیں ہیں جو چھوٹے بچوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں، بڑوں کو بھی بتا سکتے ہیں،
سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اب آج کا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں، پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے کے حکم پر عمل کرنے کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیر از نو وے کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پر میرا عالم یہ کہتا ہے، یا میرے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، یا پھر میرا دل یہ کہتا ہے۔ ہم نے ان کسی بھی بندوں کو یا اپنے نفس کو یا اپنے دل کو کرائٹیریا نہیں بنانا کہ بھی جو یہ کہیں گے تو وہ ہی ہم کریں گے۔ ہمارا میزان کیا ہے، ہم نے کس چیز پہ اپنی ہر عمل کو تولنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس پہ نہیں ہے تو نہیں چاہیے۔ ٹوٹلی ریجیکٹ کرنے پر بھی آپ کو کوئی گناہ نہیں ہونے والا، بلکہ یہ آپ کے لیے لازم ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی صریح گمراہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، آیہ نمبر 36 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا، کھلی گمراہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ موسیقی جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہم نہیں موسیقی سن سکتے۔ یہ جو مزے لینے اور انجوائے کرنا، یہ شیطان کی آوازوں میں سے ایک آواز ہے۔ اب شیطان نے یہ کیا کیا کہ یہ تو نہیں کہا کہ بھئی دیکھو جن کو سمجھ آ جاتی، جن کو نہیں آتی۔ لیکن ایک اور طریقہ کیا ہوا، محفل سماع منعقد کرتے جی، کوئی نعت میوزک کے ساتھ پڑھ دیں تو اب بندے کہیں گے اب تو ہم چوز ہی نہیں کر سکتے، ہائے اللہ، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، چاہے میوزک ہے پر کر تو رہے ہیں نا اچھا کام، اوکے، اللہ کی تعریف۔ قوالی، لوگ قوالی لگاتے ہیں عبادت سمجھ کے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عبادت کر رہے ہیں وہ، اور اس میں ڈھول بھی ہے، اس میں باجا بھی ہے، اس میں بین بھی ہے، اس میں تالیاں بھی ہیں۔ آپ نے نہیں پڑھا کہ قرآن پاک میں آئی تھنک 6 سپارے کے اینڈ میں ہے کہ مشرکین کیا کرتے تھے، عبادت کے طریقے ان کے کیا ہوتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ کیا یہ نہیں ہے محفل سماع میں؟ کیا جب قوالی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ زور زور سے تالیاں نہیں پیٹ رہے ہوتے اور باجے بجا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر راگ الاپ رہے ہوتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ حرام طریقے سے کی ہوئی تعریف کو قبول کرے گا جس کا اس نے حکم ہی نہیں دیا؟ اگر یہ کوئی پسندیدہ چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گانے بجانے کی بتیری چیزیں تھیں جس پر اللہ کے نام کے راگ الاپ پہ جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کا طریقہ سکھایا، اللہ کی تعریف کا طریقہ سکھایا، اور جب حضرت حسان بن ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی کہی تو وہ میوزک اور ڈھول باجے کے ساتھ نہیں کی، حالانکہ اس وقت بھی ڈھول باجے تھے۔ تو جس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، میری پیاری بہنوں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ بتانا بھول گئے خدا نہ خواستہ، یا اس وقت میں یہ چیز نہیں تھی تو اگر ہوتی تو وہ اس کو استعمال کرتے۔ جب ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بین کی آواز آ رہی تھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اور جو بچہ ساتھ جا رہا تھا اس سے پوچھتے جاتے تھے کہ اب، اور بالکل اپوزٹ سائڈ پہ چلنے لگ گئے اس کے، اور پوچھتے جاتے اب آواز ختم ہو گئی، اب آواز ختم ہو گئی۔ لیکن ہم ان آوازوں کو خود سے پلے کرتے ہیں، لگاتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت نہیں ہوگی جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، ڈن، بات ختم۔ آپ کو اس میں گلٹ میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اوہو یہ تو
کہیں ہم گناہگار نہ ہو. اس پہ تو لوگ کتنے جھوم جاتے ہیں اور اس پہ تو اللہ پہ پیار آ جاتا ہے اور ہم تو عشق میں بے ہوش ہونے کو آ جاتے ہیں. یہ کوئی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. حضرت عائشہ نے ایک بندے کو جیسے حال نہیں پڑتا سر مارنے لگ جاتے ہیں اور بے ہوش ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اس سے بھی زیادہ بڑے محبت کرنے والے دیکھے ہیں، لیکن ان کا یہ طریقہ نہیں تھا. دس از ناٹ دا وے آف شوئنگ یور لو. کس طریقے سے صحابہ نے اپنی محبت کو ثابت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے لیے؟ کیسے ثابت کیا تھا؟ اپنی جانیں لگا دی تھیں، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، صبح کو گھوڑوں پہ چڑھتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، اپنا تزکیہ کرتے تھے. روتے تھے جب کبھی کوئی آزمائش نہیں آتی تھی تو روتے تھے کہ یہ کیا سب ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کر دیا کہ دولت ہی ساری ہمیں دنیا میں ہی ساری عیش دے دی اور آخرت میں ہمارے لیے کوئی حصہ ہی نہیں بچے گا. کیونکہ نمازوں میں ڈھیلا بندہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی آزمائش یا پریشانی نہ آ رہی ہو تو آپ دیکھیں کہ تھوڑے عرصے صحیح گزرتا ہے، پیٹ بھرا ہو اور بالکل تسلی ہو آس پاس، تو ہماری نمازیں بالکل غائب ہی ہونے لگ جاتی ہیں، نہ رونا آتا ہے نہ دعا میں کوئی اثر آتا ہے. تو وہ ان کی تو کہہ لو کہ ایسے کہ ان کا سوچ کا انداز ہی فرق تھا. یعنی ان کی محبت کا طریقہ دیکھیں اور ان کی زندگی کا طریقہ دیکھیں اور ہم اپنی زندگی کا طریقہ دیکھیں کہ ہم بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں اور اتنا میک اپ کر کے ٹی وی پہ ٹیکے لگا کے بیٹھ کے اور آپ نعت پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور دیکھیں بھی نہ اس طرف اور کہیں کہ یہ تو میری امت کا بندی ہو ہی نہیں سکتی. جو یہ تو فحش کام ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں آدمی اس کے ہونٹوں کی لپسٹک کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی آنکھوں کے آئی لائنر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بالوں کی سجاوٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے گجروں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ نعت پڑھ رہی ہے میری. من احب سنتی فقد احبنی. اصل میں تو میرے سے محبت وہی کرتا ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کا حکم دے دیا ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں کرنی، تو پھر ہم کسی کونے کھدرے سے اس کو، کسی چور دروازے سے اس کو لا کر اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر سکتے. وی کینٹ ڈو دیٹ، وی کینٹ یوز دیٹ، ورنہ پھر بہت بڑی گمراہی ہو جائے گی. اور اس وقت میری پیاری بہنوں موسٹلی ساری تباہیاں اور بربادیاں اور دین میں نئی نئی باتیں لانا یہ کہاں سے آیا؟ جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلانے کی کوشش کی گئی، مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کو زندگیوں میں سے نکالنے کی کوشش کی گئی، تو پھر شیطان جو ہے نا وہ بڑا تیز ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے ان کو زندگی کا طریقہ بھی پتہ ہے، لیکن جو اس کو حدیث کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ بے لگام ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی سمجھے کہ ایک کتھرے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے گزر رہی ہے کہ کسی بھی وقت وہ گھوڑا ان کو اس قدر زور سے گرائے گا کہ ان کا پٹاخہ نکل جائے گا ہڈیوں کا. تو ہم نے یہ کام نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم سیف زندگی گزاریں گے جس میں ہماری دنیا بھی سیف ہوئے گی اور آخرت بھی سیف ہوگی. اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہیں. اب اگر کسی نے علم نہیں حاصل کیا اور وہ ٹی وی دیکھ کر دین سیکھ رہا ہے یا یوٹیوب سے دین سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف سرچ کرتے ہیں، گوگل سرچ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دین سیکھ رہے ہیں. وہ پوچھیں کدھر سے سیکھ رہے ہیں؟ گوگل سے ہر چیز سرچ کرتے ہیں، ویکیپیڈیا کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو کوئی اوتھینٹک ریسورسز نہیں ہے، اس میں سے تو چوز کرنا ہوتا ہے، اس میں سے تو ڈھونڈنا ہوتا ہے. علم والا ہی ڈھونڈ سکتا ہے. ہم 1 سال اللہ کی راہ میں نہیں لگا سکتے کہ ہم قرآن ایک دفعہ شروع سے آخر تک پڑھ لیں تاکہ ہمیں حقیقت حال پتہ چل جائے. کوئی تکلیف جسم کو دے لیں، بھاگیں دوڑیں، کلاسوں میں بیٹھیں اور علم حاصل کریں. پہلے زمانے میں جو نیک اور صالح لوگ ہوتے تھے وہ تو مہینوں کا سفر کرتے تھے کسی عالم سے ملنے کے لیے. اب تو ہر جگہ پہ موجود ہے سہولتیں، اللہ تعالیٰ نے تو ساری حجت تمام کر دی. یہ کہ علم لگ کے حاصل کرنا ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ انٹرنیٹ پہ کلاسز آ رہی ہیں تو کیا آپ ان کو ڈینائی کریو؟ نو. اوتھینٹک اور صحیح
اسکالر کو ڈھونڈیں اور ترتیب کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ ایک چیز کو سیکھیں. یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا، ایک درس میں گیا، تھوڑا سا آنسو بہائے اور اپنے آپ کو ملامت کیا اور اٹھ کے آگے، پھر ٹی وی پہ ایک بابے کی تقریر سنی اور پھر کہیں اور جا کے کسی باجی کی بات سنی، ادھر سے تھوڑا اثر لیا، ادھر سے تھوڑا، یہ علم نہیں ہوتا. یہ علم نہیں، علم ہوتا ہے اگر آپ نے واقعی علم والا بننا ہے تو آپ کو مستقل مزاجی سے ایک چیز سیکھنی ہوگی، اور سب سے پہلی اپنی زندگی میں جو چیز آپ نے سیکھنی ہے وہ قرآن ہے. شروع سے لے کے آخر تک مستقل مزاجی کے ساتھ. آپ کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس کون کون سے اسکالرز ہیں جن کو آپ سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، عفت مقبول ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، دیر آر سو مینی ادرس جن کو آپ چوز کر سکتے ہو. لیکن وہ کون ہے؟ جو قرآن اور سنت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. ان سے پڑھیں، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے نہیں بدلتی اور آپ کو کیسے مزہ نہیں آتا زندگی کا. ورنہ میری پیاری بہنوں، یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. سورۃ التغابن میں آیہ نمبر 12 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. واحذروا، اور باز آ جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے حکم نہ مانا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، علم حاصل کر لو اس بات کا، انما، کہ بے شک، علی رسولنا، ہمارے رسول کے اوپر کیا ہے؟ صرف لازم البلاغ المبین، کھلا پہنچا دینا، صاف صاف پہنچا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کنوے کرنا تھا، کنونس کرنا نہیں تھا. کنونس اللہ ہی کرائے گا آپ کے دل کو، اور جب آپ خود کرنا چاہیں گے تو. آپ سنتی ہیں نا کہ جب بھی کوئی درس دیتا ہے یا کوئی عالم بات کرے تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ ہم آپ تک پہنچا دیں. اب آپ نے اپنے دل کو صاف کر کے اور اس چیز کو کھولنا ہے دل کو، اور اس میں ابزارب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم کو سمجھ آ جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض بتانا اور ہمارا کام ایمان لانا اور اطاعت کرنا. یہ ہے اصل کہانی. یہاں پر آ کے ساری بات گڑبڑ ہو جاتی جب دل ماننا ہی نہ چاہے اور دل کو یہ چاہے کہ یہ تو میری خواہش پہ ہاتھ پڑ رہا ہے. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتی ہوں، اب جنرلی یہی ہو رہا ہے کہ لوگ اس عالم کی بات سنتے ہیں جو ان کو ان کی مرضی کی بات سنوانا چاہتا ہے. جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اجازت دے دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے دلیل لا کے اور کہیں نہ کہیں سے موڑ تروڑ کے بعد وہی بات کہہ دیتا ہے جو سننا چاہتے ہیں لوگ. تو لوگ پھر کہتے ہیں واہ جی واہ. اب جن عورتوں نے پردہ نہیں کرنا ان کو کوئی عالم کہے گا کہ بھئی پردہ تو پھر امہات المومنین کے لیے تھا اور اس زمانے کے لیے تھا، تو وہ کہیں گی واہ، بس اس کی اب اور باتیں سنو. وہ کہیں گے جی موسیقی بھی حلال ہے، کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں نا، آپ سن لیں پر اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے دل کو، اور جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں. واہ جی واہ، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، موسیقی بھی حلال ہو گئی. سود کیا ہو گیا؟ سود تو اس زمانے میں تھا جب تکلیف میں انسان دیتا تھا، اب تو کوئی تکلیف نہیں، آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر. اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، ان چیزوں کی موجودگی میں آپ ایک عالم کو جو خود کو عالم کہہ رہا ہے آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اس عالم کو ترجیح دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل یہ کہتا ہے. تو پھر آپ اپنے دل کو کرائیٹیریا نہ بنائیں، ورنہ دل بالکل برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے. ریالٹی کو فیس کرنا سیکھیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ریالٹی تو فیس کرنی پڑے گی میری پیاری بہنوں. جب آخری سانس کا وقت آئے گا، آخری دانہ منہ میں چلا جائے گا، آخری پانی کا قطرہ ہم پی لیں گے اور فرشتے سامنے آ جائیں گے اور دنیا بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی، تو ساری حقیقت حال پتہ چل جانی ہے کہ کس نے دل کی باتیں مانی اور کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بات مانی. یہ غور و فکر کرنے کا وقت ہے میری پیاری بہنوں. قبر میں جا کے ہم غور و فکر نہیں کر سکتے، قبر میں جا کر ہم اعمال نہیں کر سکتے، قبر میں جا کے ہم تسبیحات نہیں پڑھ سکتے. یہ کام اس وقت کرنے کے ہیں
کہ اپنے دل کو سائیڈ پر کر کے اگر تو دل تابع ہے اللہ کے حکم کے تو الحمدللہ رب العالمین، اور اگر تابع نہیں ہے تو زبردستی اس کو کرنا پڑے گا۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ ایسے نہیں کرتی کہ جب گھوڑا اتھرا ہوتا ہے تو اس کو ٹیم نہیں کیا جاتا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ کتنی زبردست چیز ہے گھوڑا، وہاں جہاں پر آپ کے جہاز بھی نہیں پہنچا سکتے وہاں گھوڑا پہنچا سکتا ہے، بڑی زبردست چیز ہے۔ لیکن اگر اس کو ٹیم نہ کیا جائے، اس کو اپنے باغیں نہ ڈالی جائیں اور اس کو سکھایا نہ جائے کہ ایسے میں کہوں گا تو رک جانا ہے اور ایسے ہی کہوں گا تو چل پڑنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی مرضی سے جب چلے گا وہ تو جنگل کے رول کے حساب سے چلے گا، اس کا دل جیسے چاہے گا چلے گا، کبھی تیز بھاگے گا، کبھی اونچی چھلانگ لگائے گا، کیونکہ اس کا دل ایسا کر رہا ہے۔ لیکن آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ there are a few things which are dangerous for my life, I can't do them، اور ان میں سے ایک سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ صدری، اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے سینے کی سختی کو دور کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔